سنڈی شمٹ یہاں اپنی سہیلی بیا کے ساتھ زندگی سے خوش رہنے والی ایک جوان خاتون ہیں، ایک ننھی بیٹی کی ماں، ملازمت پیشہ اور ہر حوالے سے خوشباش۔ 1 سال پہلے ان کے لیے سب کچھ یکدم بدل گیا، ہر وقت تھکن، متلی اور کئی دنوں تک اسہال کی شکایت۔ مجھے کھانے کے بعد ہر بار ٹوائلٹ کی طرف دوڑنا پڑتا تھا، چاہے کچھ بھی کھایا ہو۔ صبح شام کا معمول یہی تھا، یہ بات اہم نہیں تھی کہ میں نے کیا کھایا، کیا پیا۔ پھر وہ اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ان کے بلڈ، یورین، تھائرائیڈ گلینڈ اور دل کے تفصیلی میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔ سب رزلٹ بظاہر ٹھیک تھے۔ میڈیکل ٹیسٹ کے دوران ان کے پاخانے میں خون بھی پایا گیا، اس بات کا اشارہ کہ بڑی آنت میں ٹیومر ہو سکتا ہے، لیکن سنڈی کی عمر تو صرف 34 برس ہے۔ ٹورسٹن کوشاٹسک جیسے گیسٹرو انٹرولوجسٹ ایسی شکایات اکثر سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غور کیا جانا چاہیے کہ نوجوانوں میں ایسے مسائل کیوں پیدا ہونے لگے۔ نوجوان اکثر نہیں سوچتے کہ یہ بڑی آنت کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے علامات پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا اور ٹیومر کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے۔ اس تاخیر کے نتائج اکثر تباہ کن ہوتے ہیں۔ ابتدائی تشخیص کے بعد سنڈی شمٹ نے ڈاکٹر کے مشورے پر کولوسکوپی کروانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ طے ہو جائے کہ آیا انہیں واقعی بڑی آنت کے کینسر کا سامنا تھا۔ کولوسکوپی کے دوران ڈاکٹر یہ پتہ چلا کر حیران رہ گئے کہ سنڈی کی بڑی آنت میں واقعی ایک بڑا ٹیومر موجود تھا۔ فوری آپریشن لازمی تھا کیونکہ ٹیومر اتنا بڑا تھا کہ اس کے باعث بڑی آنت کسی بھی وقت پھٹ سکتی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا میں مر جاؤں گی؟ میرے ذہن میں کوئی اور سوال یا کوئی اور دوسری بات آتی ہی نہیں تھی۔ تشخیص وقت پر ہو تو ایسے مریض بہرحال دوبارہ صحت مند ہو سکتے ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں آج یہ امکانات بہت زیادہ ہیں کہ سرجری کی ضرورت پڑے بھی تو بھی زیادہ تر مریضوں کا کامیابی سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ آج کل بہت سے جوان انسان بھی بڑی آنت کے کینسر کا شکار ہونے لگے ہیں، حالانکہ ایسا زیادہ تر بوڑھے شہریوں میں ہوتا ہے۔ وہ اکثر نہ سست ہوتے ہیں اور نہ بہت ہی موٹے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ یہ بات ڈاکٹر ویولا اندریسن اور دیگر ماہرین نے بھی محسوس کی۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ نوجوانوں میں ایسی علامات ہوں تو یہ بڑی آنت کا کینسر ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کی تعداد اب تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ صرف ہیمبرگ شہر میں ہی ایسے نوجوان مریضوں کی سالانہ تعداد 200 کے قریب ہے۔ یہ ان نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جن کو ابھی پوری زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ٹورسٹن کوشاٹسک 50 برس سے کم عمر کے ٹیومر کے مریضوں پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ان کی ٹیم گزشتہ 10 سال سے سنڈی شمٹ جیسے کافی زیادہ مریضوں کا علاج کر رہی ہے۔ 20 سے 30 سال تک کے نوجوانوں میں ایسے کینسر میں 5 سے 10% تک اور 30 سے 40 سال تک کے افراد میں 5% اضافہ۔ زیادہ سے زیادہ جوان لوگ اچانک بڑی آنت کے کینسر کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ امریکہ میں نرسز ہیلتھ اسٹڈی 2 کے نام سے 1991 سے 95,000 سے زائد خواتین کا طبی مشاہدہ کیا گیا۔ نتیجہ ایسی خواتین جو اوائل عمری سے ہی باقاعدگی سے چینی والے مشروبات پیتی ہیں، ان میں اس کینسر کی شرح ان خواتین کے مقابلے میں دگنی تھی جو کبھی کبھار ہی ایسے مشروبات پیتی ہیں یا بالکل ہی نہیں۔ یہ طبی مطالعہ اہم ہے۔ ہمیں شروع سے علم تھا کہ خوراک اہم کردار ادا کرتی ہے، سرطان کے مرض میں بھی۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ کچھ غذائیں بہت مشکوک ہیں جن میں چینی بھی شامل ہے۔ اب یہ شواہد زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ ماہرین جانتے ہیں کہ آنتوں کے لیے صحت بخش خوراک بہت اہم ہے، یعنی چینی، گوشت اور پروسیسڈ فوڈ کم سے کم استعمال کریں، مگر ایسے کینسر کے جملہ اسباب کی تحقیق ابھی مکمل تو بالکل نہیں ہوئی۔ ان عوامل کی تعداد غالباً کافی زیادہ ہے۔ خوراک صرف ایک پہلو ہے، مگر غیر صحت مند غذا، بہت زیادہ میٹھا، کم فائبر اور نظام ہضم میں پائے جانے والے مائکروبس یہ بھی اہم ہیں۔ یوں چند پہلوؤں کی وضاحت تو کی جا سکتی ہے مگر سب کی نہیں۔ سنڈی شمٹ نے کوکا کولا جیسی چینی والی لیمونیڈز تو بہت ہی کم پی تھی۔ انہیں پانی، کافی اور چائے پسند ہیں۔ ان کی خوراک پہلے کبھی بہت نپی تلی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ایسا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں تو بہت احتیاط کی کہ اس کی خوراک صحت مند ہو اور اس میں زیادہ میٹھا نہ ہو، لیکن خود میرے لیے یہ بات غیر اہم تھی۔ میرے لیے یہ بات کافی پریشان کن تھی کہ مجھے اپنے بارے میں بھی یہ سوچنا پڑا کہ میری خوراک کیسی ہونا چاہیے۔
सिंडी श्मिट का ट्यूमर 8 सेंटीमीटर बड़ा था और उनकी बड़ी आंत का 10 सेंटीमीटर तवील हिस्सा काट दिया गया। सिंडी को अब सरतान का सामना नहीं है। ऑपरेशन के बाद बाकायदगी से चेकअप अब मामूल की बात है। मुझे हर बार तशवीश तो होती है, लेकिन साथ ही मैं शुक्र भी करती हूँ कि मेरा इलाज कामयाब रहा और मुझे कैंसर से निजात मिल गई। खुदा का शुक्र है। सिंडी श्मिट इस बात पर खुश हैं कि उनकी आंत के ट्यूमर का बर वक्त पता चला लिया गया, इसलिए कि इस तरह के सरतान में तशखीस जितनी जल्द हो जाए, कामयाब इलाज के इम्कानात उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं।